بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپشن ایک ایسا مرض ہے جو وبائی امراض کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس موذی مرض نے ہماری سماجی، سیاسی اور روحانی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت اور غبن کا نام نہیں، اپنے عہد اور اعتماد کو توڑ دینا، مالی اور مادی معاملات کے ضابطوں کی خلاف ورزی بھی بدعنوانی کی شکلیں ہیں۔ ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے کسی نام کو استعمال کرنا بھی بدعنوانی ہے۔ کسی برائی کے خلاف جدوجہد کا انحصار معاشرے کے اخلاقی معیار پر ہوتا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کس بات کو رد اور کس بات کو قبول کرتے ہیں۔ بدعنوانی کے رویوں کے ساتھ بدعنوانی کا مقابلہ ممکن نہیں۔ کوئی نگران اگر خود بددیانت ہو تو بدلے میں اپنا حصہ مانگ کر کرپشن میں معاونت کرتا ہے، جس سے بربادی کا عمل اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ریاست، عوام، معاشرہ، آئین اور قدریں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے اشتراک سے انسانی تہذیب اور انسانی تاریخ جنم لیتی ہے۔ ریاست کو ہم ملک یا مملکت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا پاکستان امیر سے امیر تر ہوتے چلے جانے والے حکمرانوں کا ایک ایسا غریب ملک ہے جس کے عوام پر عرصہ حیات روز بروز تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بدعنوانی کے حوالے سے سالانہ رپورٹ جاری کی تھی، جس میں صومالیہ، شمالی کوریا اور افغانستان دنیا کے بدعنوان ترین ممالک رہے، جبکہ پاکستان میں بہتری آئی اور بھارت جوں کا توں رہا۔ ڈنمارک اور نیوزی لینڈ سب سے کم کرپشن والے ممالک ہیں۔ فہرست میں شامل 180 ممالک میں سے 2/3 اب بھی 50 پوائنٹس سے نیچے ہیں۔ پاکستان 31 پوائنٹ کے ساتھ 124ویں مقام پر ہے، جبکہ بھارت 46 پوائنٹس کے ساتھ 86 نمبر پر ہے۔ اس وقت ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں FIA، وفاقی احتساب ادارہ، نیب اور احتساب ادارہ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ کرپشن کا خاتمہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف سخت اور مربوط اقدامات کیے جائیں تاکہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہو۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی سطح پر سیاستدانوں کو نہ صرف ایسی قانون سازی کرنا ہوگی کہ ہر سطح پر کرپشن کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے، اس کے علاوہ موجودہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سیاستدانوں کو کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ان کے نیچے جتنے بھی محکمے اور ادارے ہیں ان پر نہ صرف چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے، بلکہ احتساب کے لیے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جا سکے اور کرپشن کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ایسے لوگ جو کرپشن میں ملوث پائے جائیں ان کو قانون کے دائرے میں لا کر سزائیں دی جائیں۔ اسلام میں حلال کے بڑے فضائل اور حرام کی بے شمار مذمتیں وارد ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کی پاکیزگی حلال کے بغیر ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ نماز،
روزہ جیسی بنیادی عبادتیں بھی درجہ قبولیت سے سرفراز نہیں ہو سکتی۔ بدعنوانیوں کی موجودہ دلدل سے نکلنے کے لیے اسلام جیسے مکمل اور فطری مذہب کی جامع اور حقیقی تعلیمات ہی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ اس لیے بدعنوانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں نہ انسانی قانون کا خوف ہے اور نہ خدائی قانون کا۔ انسانی قانون کے بارے میں تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جب چاہیں پیسے سے خرید کر اسے اپنے حق میں کر سکتے ہیں، اور خدائی قانون کی عصمت و ہیبت دلوں سے نکل چکی ہے۔ کاش ہمارے ملک کا ہر فرد اور خاص کر اربابان بسط و کشاد اور اصحاب عدل و انصاف اس پہلو سے بھی غور کر لیں، ورنہ یہ معاشرتی اور سماجی نسور یوں ہی مسلسل پھیلتا رہا تو بالآخر ملک کے نظام معیشت کو ہی نہیں بلکہ رہے سہے معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے دے دیں۔ السلام۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔